اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ منافقون آیات 6 سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی دعا کریں یا نہ کریں، ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت بھی مفید نہیں ہو سکتی۔ عام آدمی تو کیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں تو بھی انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ جب سورۃ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں مجھے اس چیز کے بارے میں اجازت دی گئی ہے، سو اللہ کی قسم میں 70 مرتبہ سے زائد استغفار کروں گا۔ ممکن ہے کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی کہ سورۃ برات میں کہا گیا تھا کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس سے مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا ہے، کیونکہ منافقوں کی تمام شرارتوں اور بے ادبیوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبعی رحمت اور شفقت کی بنا پر چاہتے تھے کہ ان کے لیے معافی کی دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ ان کی سرکشی حد سے بڑھ چکی تھی۔ منافق اپنے نفاق اور کفر پر ڈٹے ہونے کی وجہ سے ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں استغفار اور عدم استغفار برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بخشے گا، اس سے مراد ہے اگر انہوں نے اس طرح نفاق پر جان دے دی تو اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا، لیکن اگر یہ کفر اور نفاق سے توبہ کر لیں تو پھر ممکن ہے اللہ انہیں معاف کر دے۔ فاسق نہ ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں اور نہ اس راستے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے اسی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ سورۃ منافقون آیت 7 ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ غزوہ بن مستلق جسے غزوہ اوریسا بھی کہا جاتا ہے، اس میں ایک مہاجر اور ایک انصار کا جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے اپنی حمایت کے لیے لوگوں کو پکارا۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے انصار سے کہا، تم نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب نتیجہ تمہارے سامنے ہے، یہ تمہارا کھاتے ہیں اور تم پر ہی گراتے ہیں، ان کا علاج یہ ہے ان پر خرچ کرنا بند کر دیں، یہ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی یہ بھی کہا، ہم میں جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات سن لیے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا، اس سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا۔ ان کی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی جس میں عبداللہ بن ابی کے کردار کو پوری طرح واضح کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق شدید دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت اور اللہ کی رضا کی طلب میں ان کی بھاگ دوڑ دیکھی تو کہنے لگی ان پر مال خرچ نہ کرو، خود ہی منتشر ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے حصول رزق آسان کر دے، جس کے لیے چاہے رزق کا حصول مشکل بنا دے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھتے نہیں، یعنی منافق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے سے اس لیے روکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں رزق کے خزانے ان کی مشیت کے تحت ہیں اور اس کے مالک ہیں۔ یہ ان کا اندھا پن اور دلوں کی سیاہی اور بیماری ہے کہ انہیں حق سمجھ نہیں آتا۔ منافقوں کو حقیقت سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں مہاجرین سے اگر انصار تعاون نہیں کریں گے تو بھوکوں مر جائیں گے، انہیں یہ حقیقت سمجھ نہیں آتی اللہ رازق ہے۔ منافق اسلام کے لیے کیے جانے والے خرچ کو کیوں بند کرنا چاہتے تھے؟ منافق یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح دین کا کام رک جائے، اسی وجہ سے کبھی وہ کام کرنے والوں کی خرابیاں گنواتے ہیں، کبھی کسی اور طریقے سے تنگیوں اور پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ کل خزانے اللہ کے پاس ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب
کچھ اختیار، وہ فیصلے کر سکتا ہے کس کو کیا دے اور کس سے کیا روک لے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تمہارا یہ اختیار نہیں، تم رزق روک دینے کے فیصلے کرو، تم روکو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور انتظام کر دے گا۔ سورۃ منافقون آیا 8۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا اس سے ذلیل کو ضرور نکال دے گا۔ یہ واقعہ غزوہ مریسہ میں پیش آیا جب مہاجرین اور انصار کے درمیان تخت کلامی اور شکر رنجی پیدا ہوئی، آپس میں رنج پیدا ہوا۔ اس وقت منافقین کا نفاق سامنے آ گیا، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا ظاہر ہوا۔ سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کہا ہماری اور ان کی یعنی مہاجرین کی مثال تو بس ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کا قول اپنے کتے کو موٹا کرو تجھے ہی کھائے گا، اور کہنے لگا اگر ہم مدینہ لوٹے تو عزت والا اسے ذلیل کو ضرور نکال دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے۔ عبداللہ بن جابر کہتے ہیں جنگ ختم ہونے کے بعد ایک مہاجر نے انصار کے لات ماری، اس پر بات بڑھ گئی، وہ دونوں اپنی جماعتوں کو مدد کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہی جاہلیت کی بات کر رہے ہو، چھوڑ دو، قریدنے سے بدبو پھیلے گی۔ اب ابن ابی سلول بولا کیا واقعی مہاجر نے جرأت کی ہے؟ اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے تو وہاں کے معزز ترین ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ جابر رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں تشریف لائے تو انصار کی کثرت تھی پر مہاجروں کی کثرت ہو گئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مجھے اس منافق کی گردن اڑا دینے دیجیے۔ فرمایا جانے دو، کہیں یہ چرچا نہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مار ڈالتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی عزت والے تو اللہ اور اس کے رسول اور مومن ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے ہی نہیں، یعنی منافق خود فریبی میں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہی عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت اور غلبہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور جسے چاہے عزت اور غلبہ عطا کرے۔ عزت رسولوں کے لیے ہے، جن کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ عزت ایمان والوں کے لیے ہے جو اس کے فرمان بردار ہو کر عزت پاتے ہیں۔ معزز صرف وہی ہو سکتا ہے جسے اللہ معزز سمجھے، جسے اہل مدینہ معزز سمجھے۔ یہ انسان خود اپنے آپ کو سمجھتے تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نفاق اور کفر کی وجہ سے کبھی کسی کو عزت نہیں مل سکتی۔ منافق لا علمی اور ناسمجھی کی وجہ سے مفید کام نہیں کرتے اور نقصان وہ چیزوں سے نہیں بچتے جیسے کم فہم افراد کیا کرتے ہیں، یا جیسے نادان بچے اپنے نقصان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نقصان دہ کام کرتے ہیں۔ اسی طرح منافق کی زندگی نقصان دہ کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔